बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक जी। तो हम इस सीगे की बात कर रहे थे। सीगा जो होता है इसका मतलब ये होता है गर्दान में कितने नंबर का सीगा है, आप इसे क्लियर करें। ये करना सर्फ का सबसे अहम काम होता है। ये हमने गुफ्तगू आपके गोश गुजार की। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझे भी होंगे और इसकी इंपॉर्टेंस भी आपके जहन में आ गई होगी। दो चार दफा इसको दोहरा के देखें और ये नक्शा आपके जहन में बैठ जाना चाहिए, और ऐसा बैठना चाहिए कि आपसे कोई सोते में भी पूछे ना, यार ये अना कहाँ है, तो आप बता सकते हो यार ये सेकंड लास्ट है, वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है, सेकंड लास्ट वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है। कोई आपसे पूछे अंतुन्ना कहाँ है, तो आप कहेंगे थर्ड लास्ट है, जमा मुअन्नस हाजिर का सीगा है। कोई आपसे पूछे अंती कहाँ है, तो आप उसे बोले वाहिद मुअन्नस हाजिर का सीगा है। अपने माइक को ऑन करना पड़ता है, आप अपना माइक ऑन कीजिए प्लीज जी। तो ये काम करना पड़ेगा। इसकी थोड़ी सी आपको ये पैटर्न इस तरह ही लिखिए और इस पर नजर जमा के रखिए। देखिए इसको कौन सा लफ्ज किस जगह का है, और जिस जगह का ये लफ्ज होगा आपको वो मेंशन करनी पड़ेगी। आपसे पूछ रहे अंतुमा, तो आप बताएंगे अंतुमा जो है वो तस्निया मुजक्कर हाजिर का भी सीगा है, तस्निया मुअन्नस हाजिर का भी सीगा है। हुमा पूछा जाएगा तो आप ये बताएंगे कि हुमा तस्निया मुजक्कर गायब का भी सीगा है, तस्निया मुजक्कर हाजिर का भी सीगा है। ये बात समझ आ रही है? ये वाला पैटर्न और ये वाला सीक्वेंस आप हर सूरत आना चाहिए। चाहे तो मेरे साथ दो तीन दफा इसे दोहरा लें ताकि आपकी जबान पर हो जाए। सर्फ के लिए वैसे ही कहा जाता है कि ये बहुत जरूरी है कि इसके लिए जबान खुले, सिर्फ तहरीर काफी नहीं है। ठीक हो गई बात? तो हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। हुआ हुमा हुम, हुआ हुमा हुम, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। 14 लफ्ज हैं। काउंटिंग में भी आपको आने चाहिए, स्टार्टिंग का भी पता हो, एंडिंग का भी पता हो, दरमियान का भी पता हो। इस जमीर, इसको जमीरें कहते हैं, ये जमीरें हैं। इसका असल मकसद है आपको सीगे की पहचान हो, किस नंबर का कौन सा सीगा है। नंबर नहीं बताना होता, ये बताना होता है तस्निया है, मुजक्कर है, गायब है या हाजिर है, जमा है, मुतकल्लिम है, गायब है या हाजिर है, जो भी है आपको वो क्लियर करना होता है। तो यूं ये आपकी ज़मीरें आपके बड़े काम आने वाली हैं, होती आसान है। और ये जो नए तलबा हैं, नए स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए तो बड़े कारआमद चीज़ें हैं। ये तो आप नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं। सामने वाले से जब आप बात करते हैं तो अंता या अंती से बात करते हैं, किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हुआ, वो ही शी के लिए हुआ हिया इस्तेमाल होता है, यू के लिए अंता अंती इस्तेमाल होता है, आई वी के लिए अना नहनु इस्तेमाल होता है। तो यूं ये प्रोनाउंस हैं और बआसानी आपको ये याद हो सकते हैं। थोड़ी सी तवज्जो देनी पड़ेगी। ठीक हो गई बात? ये दौरा है, दौराए सर्फ व नहव। आज हमने सर्फ के बारे में कई सारी चीज़ें सीखी हैं। मैं समझता हूँ कि आपने जब अपना वक्त दिया है और 1.5 घंटा ज़िंदगी का बड़ा कीमती होता है, तो क्लास के बाद भी एक दफ़ा इसे रिवाइज ज़रूर कीजिएगा। वीडियोस तो आपको मिल ही जाएंगी, बट आप लिखने की आदत डालिए और लिखने के साथ साथ अपने जहन में रखने की बात करें। मेरे उस्ताद साहब फरमाया करते थे कि जब तालिबुल इल्म क्लास में बैठकर ये सोचता है कि बाद में इसको याद कर लेंगे, तो वो पूरी ज़िंदगी उसको याद नहीं कर सकता, क्योंकि जो अभी का काम बाद पे छोड़ रहा है वो बाद वाला काम कब करेगा, नहीं होता। इसलिए जब भी क्लास में बैठते हैं तो ये जहन लेकर बैठते हैं
کہ استاذ نے جو بولا اپنے بھیجے شریف میں اس کو فٹ کر لیا. یہ جو دماغ اللہ کی نعمت ہے نا، یہ کمپیوٹر سے بڑی نعمت ہے. یہ کمپیوٹر سے بڑی نعمت ہے. اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرا حافظہ کمزور ہے، مجھے یاد نہیں ہو سکتا. یہ کبھی بھی نہ سوچا کریں. کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب اللہ نے آپ کو علم دین کے لیے منتخب کیا، آپ یہ دیکھیں، آپ جو یہ پڑھنے آئے ہیں تو آپ کوئی مطلب عربی لیکچرر لگنا چاہتے ہیں؟ نہیں نا. آپ کے ذہن میں صرف ایک بات آئی کہ یار قرآن پاک کے لیے یہ چیز ضروری ہے، اس لیے یہ سمجھ لیں گے تو ہمیں قرآن سمجھ میں آ جائے گا. اٹ مین آپ قرآن سیکھ رہے. جن لوگوں کو اللہ نے اپنے کتاب کی تعلیم کے لیے منتخب کیا، ان پر اللہ کتنا مہربان ہوگا. اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جن کو اس نے منتخب کیا ہو ان کے حافظے کمزور رہ جائیں؟ ہماری کوتاہیاں ہوتی ہیں. مائنڈ سیٹ جو ہوتا ہے یہ بڑا کام کا ہوتا ہے. آپ جب سوچ لیتے ہیں ایک کام کا تو وہ ہو جاتا ہے، اور جب نہیں سوچتے تو نہیں ہوتا. آپ سوچیں نا، کبھی آپ کو اپنے ابو جی کا نام نہیں بھولا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ کی ضرورت ہے. آپ کا حافظہ کمزور نہیں، آپ اپنے گھر کا ایڈریس بھی جانتے ہیں، بہت ساری چیزیں دنیا کی آپ جانتے ہیں. اٹ مین آپ کا حافظہ کمزور نہیں. آپ سب کو یاد ہوگا، لیکن ذہن ایک بنا کے بیٹھنا ہوتا ہے کہ آپ یہ ذہن بنا کے بیٹھیں گے کہ جو بولا استاد کی زبان سے نکلا اپنے دماغ میں فٹ کرنا ہے. اس کو فٹ ہو جائے گا تو پھر آپ اس کو جہاں مرضی استعمال کرتے رہیں. تھوڑا سا بعض اوقات تکلف ضرور کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو منانے کے لیے کہ مجھے بھی آتا ہے. تو آپ نے جتنا پڑھا اس کو آگے شیئر کریں، لوگوں کو سنائیں، سمجھائیں. کبھی ابو جی کو سنا دیں، کبھی امی جی کو سنا دیں، کبھی بچوں کو سنا دیں، کبھی بہنوں کو سنا دیں، کبھی بھائیوں کو سنا دیں. ایسے ہی اٹھتے بیٹھتے بولتے جائیں. کل تک یہ سبق سارے آپ کے کلیئر ہو جائیں گے، آپ کو یاد ہو جائیں گے. ویڈیو آپ کو ملے گی. لکھنے کی بھی عادت ڈالیے گا. من جدہ وجدہ، جو جتنی محنت کرے گا اس کو اتنا ضرور ملے گا. میرا کریم کسی کی محنت کو ضائع نہیں فرماتا. آخری ایک اور گزارش، میں نے رول نمبر جاری کیے تھے اور میں نے یہ کہا تھا کہ آپ اپنے رول نمبر سے کلاس جوائن کیجیے گا. جب آپ نے میرے لنک پہ کلک کیا ہوگا تو آپ کے سامنے آپشن آیا ہوگا نیم کا. تو نیم میں بعض بچوں نے اپنے نام لکھ دیے. حاضری لگانا مشکل ہو جائے گا میرے لیے ایسے. تو آپ اگر اپنے رول نمبر سے کلاس جوائن کریں گے تو مجھے بھی آسانی ہوگی، آپ کو بھی آسانی ہوگی. جنہوں نے زوم لاگ ان کیا ہوا ہے تو میرا خیال ہے ان کا بھی نام ہی آئے گا، تو وہ لاگ آؤٹ کر دیں اور اپنی آئی ڈی جو ہے اس کو لاگ ان نہ کریں. تو جب لنک آئے تو لنک سے ڈائریکٹلی جوائن میٹنگ کر کے آپ رول نمبر کے تھرو کلاس میں آ جائیں. آخر کے 3 منٹ ہیں. 10% جی 3 منٹ ہیں. اب میں سے کوئی طالب العلم کوئی بات اگر کہنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے آج کا ہم گزارا کر لیں گے، میں نکال لوں گا کسی طریقے. اب میں سے کوئی طالب علم مجھے کچھ کہنا چاہتا ہے تو وہ ضرور کہے. جی یہ کسی نے بتایا ہے کہ سیٹنگ میں جا کر لاگ ان آئی ڈی میں بھی نیم چینج ہو جاتا ہے، وہاں اپنا رول نمبر ڈال دیں تو بھی ایزی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اللہ پاک سب کو علم دین سیکھنے میں استقامت عطا فرمائے، شرح صدر عطا فرمائے، اپنی پاک بارگاہ سے علم عطا فرمائے. مل جائے گی ویڈیو تو ہم پہنچا ہی لیں گے. یہ 3 ویڈیوز بنی ہیں، ایک نہیں 3 ویڈیوز ہیں. ٹھیک ہے. ہاں جی عقیل صاحب آپ کھول سکتے ہیں، آپ اپنا مائک کھول سکتے ہیں، کھولیے. سر عقیل.
جی WhatsApp پہ ہی جو گروپ آپ کا ہے اس گروپ کو لیفٹ نہیں کیجیے گا, آپ کو WhatsApp پر ہی ویڈیوز ملیں گی انشاءاللہ. وہ جو گروپ ہم نے بنایا ہے WhatsApp کا جس میں آپ کو ایڈ کیا ہوا ہے اور جس میں ہم اپڈیٹس دیتے ہیں, اسی میں آپ کے پاس ویڈیوز آئیں گی. میرے پاس شو نہیں ہو رہا. عبید, فیوچر کی بات ہے فیوچر میں, مستقبل کی باتیں مستقبل میں. جی عقیل صاحب. ہاں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی وہ آغاز میں آپ نے یہ تو ہفت اقسام سمجھ میں آئی, لیکن اس سے آغاز میں جب آپ نے اسم فعل و حرف کا ذکر کیا تو اس میں بھی ایک فارسی کا ایک لفظ استعمال کیا تھا, لفظ تھا شش اقسام. پہلے سہ تھا, اسم فعل حرف والا جو تھا وہ سہ اقسام تھا. سہ تین کو کہتے ہیں, سین ہے. اچھا چلو جی ٹھیک ہے, بہت بہتر ہے, سمجھ گیا ہوں, شکریہ. اور ساتھ میں ایک اور بھی تھا کہ جو ثلاثی مجرد مزید فی کا جو اوزان تھے, جی جی افعال, تفعیل, مفعلہ, تفاعل, جی جی انفعال, افتعال, استفعال. استفعال کے بعد کون سا تھا, کیونکہ میرے پاس اس استفعال کے بعد کیا ہے, افعال. افعلال. ہاں جی, افعلال. ہاں جی, افعلال یہ ہے, افعلال ہے, جی افعال, افعال. افعلال, افعوال, افعال. اچھا جی, اللہ تو یہ گروپ میرے, میں سینڈ کر دیں گے, یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے انشاءاللہ. اچھا چلو ٹھیک ہے جی. بے فکر. اللہ آپ کو سلامت رکھے, آپ سب کو خوش رکھے, آباد رکھے. کوشش کیجیے گا, محنت کیجیے گا. میرا WhatsApp 15 دن ہم آپ کے ہیں, آپ ہمارے ہیں. آپ ہم سے پرسنلی جو کچھ پوچھنا چاہتے ہیں کورس سے متعلق وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. جتنا مجھ سے ممکن ہوگا, وقت نے اجازت دی تو انشاءاللہ میں آپ کی معاونت کرتا رہوں گا. میرے اس کورس کا, اس سے پہلے بھی ہمارا تراکیب نحویہ کورس گزرا ہے. ہمارے کورس کا حسن یہ ہوتا ہے کہ ہم استاد شاگرد مطلب یوں کہہ لیں کہ ایک گہرے تعلق سے وابستہ ہو جاتے ہیں. تو آپ مجھے اپنے WhatsApp پہ میسج کر سکتے ہیں, پرسنل پہ میسج کر سکتے ہیں, اپنی تشنگی آپ دور کر سکتے ہیں. اللہ نے چاہا تو میں جہاں تک ممکن ہوگا میں اس میں آپ کی جو ہیلپ کر سکا ضرور کروں گا. اللہ پاک آپ سب کو آباد و شاد رکھے. ملیں گے کل سیم ٹائم. فی امان اللہ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.